تو ایک تھریٹ الرٹ آ گیا کہ قدیر خان پر اٹیک ہو سکتا ہے بٹوین اسٹاف کالج اینڈ ایئرپورٹ. ہمارے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے لیکن آج میں تھی. میرا خیال ہے امریکن سیٹلائٹ بھی ہمارے اوپر ہی فوکس کر دی اور میں واپس آیا جسٹ ٹو آسک ہوا کیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہو گیا. مئی کو 28 مئی کو جناب میں تھا لیفٹیننٹ کرنل پر, ایک نعرہ تکبیر لگا. سر آج 28 مئی ہے, یوم تکبیر ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے. آج کے دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 28 مئی کو آپ کدھر تھے؟ امر میں کدھر تھا, وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ دن تھا, وہ میں آپ کو نا تھوڑا بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں 28 مئی سے جو چند دن پہلے تھے اس کی وہ بڑے انٹرسٹنگ دن تھے. ہوا یہ کہ جب انڈیا نے پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کر دیا تو ابھی سارا پریشر پاکستان کے اوپر تھا کہ یہ پاکستان اس پہ کیسے رسپونڈ کرے گا. ایک ڈیسیژن تو پکا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی دھماکہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں, اس لیے اس ایٹمی دھماکے کی تیاری سٹارٹ ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا اور آپ کو یکدم پتہ لگے کہ آپ نے ایک ایٹمی دھماکہ کرنا ہے تو اس کے لیے کتنی تیاری چاہیے ہوگی. آپ کی سائٹ کی تیاری ہے, آپ کی مٹیریل کی موومنٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کے لوگوں کی موومنٹ ہے. یہ سارا فل سپیڈ پہ کام سٹارٹ ہو گیا. ان دنوں مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا پورا C-130 فلیٹ جو سا تھا یہ ہوا میں ہوتا تھا, اس لیے ہمیں پتا تھا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا تھا کہ کب اور کہاں ہوگا, اور ساری دنیا اس تلاش میں تھی. میرا خیال ہے امریکن سیٹلائٹ بھی ہمارے اوپر ہی فوکس کیے ہوئے تھے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. وہ بڑے انٹرسٹنگ چند دن تھے. ایک SSG کا آفسر ملا جو ایکچولی اس جگہ پہ بیٹھا تھا یا ڈیوٹی تھی جہاں پہ انہوں نے وہ بٹن دبانا تھا اور ایٹمی دھماکہ ہو جانا تھا. اس کا کہنا تھا کہ جو پریشر تھا ادھر, کہتا سائنٹسٹ پہ تو تھا ہی تھا, کہتا ہر بندے پہ اتنا پریشر تھا کہ اسے ایک بٹن سے ایٹمی دھماکہ ہونا ہے اور پاکستان نے نیوکلیئر طاقت بن جانا ہے اور پاکستان ان 4 5 6 ملکوں میں آ جائے گا جن کے پاس ایٹم بم ہے. لیکن سائنس کے اندر گلیچز بہت ہوتی ہیں, تو یہ گلچ کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر دھماکہ ہو, کوئی تار نہ کام کرے, کوئی ڈیٹونیٹر کام نہ کرے, کوئی کمپیوٹر کام نہ کرے. لیکن دے ور ویری کانفیڈنٹ. اور پھر جب انہوں نے دھماکہ کیا تو ایک نعرہ تکبیر لگا جس کی آواز اکثر آپ ٹی وی کلپس میں دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ پہاڑی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اور نعرہ تکبیر کی آواز آتی ہے. یہ ان لوگوں کی آواز تھی جس میں چند سائنٹسٹ تھے اور وہ SSG والے 1 2 بندے تھے. اور یہی بعد میں وجہ تسمیہ بن گیا, یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو یوم تکبیر. تو یوم تکبیر کا نام ایکچولی اس اللہ اکبر سے نکلا ہے جو اس دن کہا گیا تھا. یہ ہے اس کی تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی بیک گراؤنڈ. تو اور کیا پوچھیں گے سر؟ میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ایٹم بم پاکستان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایٹم بم کی پاکستان کے لیے بہت بڑی حیثیت ہے. یہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, یہ ہماری ایگزسٹنس کی گارنٹی ہے, یہ ہماری دنیا میں رسپیکٹ ہے, اور یہ بھارتی لیڈرشپ کے دلوں میں پاکستان کا خوف ہے. اس نے ان کے دلوں میں وہ خوف ڈالا ہے جس سے وہ کبھی نہیں نکل سکے. سر ہم نے تو سنا تھا کہ ایٹم بم ہوگا تو جنگ نہیں ہوگی, لیکن جنگ تو ہو گئی. جنگ نہ ہونا کوئی غالباً صحیح نوشن نہیں ہے. ہاں, جنگ کی سپیس کم ہو گئی. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت سے جنگ بڑی جنگ نہیں ہو سکی, چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہوتی رہی ہیں اور وہی اس دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ہوا کرتی ہیں. اگر آپ کا ریفرنس اس موجودہ جنگ سے ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایٹم بم کیا کرتا ہے. ایٹم بم جنگ کی سپیس کو لمٹ کر دیتا ہے, اس کی ڈیوریشن کو لمٹ کر دیتا ہے. تو انڈیا نے یہ جنگ سٹارٹ تو کر لی اور لمیٹڈ سپیس میں کی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف کشمیر پہ کی, تھوڑا سا پنجاب کے علاقے میں کی, ایئر فورس میں کی, گراؤنڈ کو اس نے اوائڈ کیا. لیکن جو اس کا پاکستان نے رسپانس دیا وہ انٹینسٹی بہت زیادہ لے گیا. انڈیا کو کنٹرول دی اسپیس اینڈ ٹائم, بٹ انڈیا اس کی انٹینسٹی کی لمٹ کنٹرول نہیں کر سکا. وہ پاکستان کے ہاتھ میں تھا. وہ انٹینسٹی نے اتنی انڈیا کو ڈیمیج کاز کر دی
کہ انڈیا کے پاس صرف دو آپشن رہے تھے. ایک آپشن تھی کہ وہ سیز فائر کروا لیں, اور جس کے لیے پاکستان نے ولنگنیس شو نہیں کی, اس لیے اس کو امریکہ کے پاس جانا پڑا, سعودی عرب کے پاس جانا پڑا اور سیز فائر کی روٹ پر چلا. دوسری آپشن تھی کہ وہ جنگ کو انلارج کر دیں, کہ جنگ کا دائرہ پھیلا دے کافی سارا, اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر پر لے آئے, ٹینک بھی لے آئے, ساری فورسز لے آئے. وہ آپشن انڈیا ایکسرسائز نہیں کر سکتا تھا. میں اس آپشن کو دیتا ہی نہیں انڈیا کو, وہ اس لیے کہ اس آپشن کی بیک میں ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کھڑی ہے. ایک خاص حد سے اوپر جب یہ اس کو پھیلائے گا جنگ کو, تو ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی ان پلے آ جاتی ہے. اگر پاکستان کی ایگزسٹنس کو کہیں بھی شک ہوگا, کہیں بھی تھریٹ ہوگا, تو یہ نیوکلیر ہم نے اسی دن کے لیے رکھا ہے, یا ہم نے کوئی شوشا کی ایونٹس کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو اس لیے انڈیا کے لیے آپشن نہیں تھی. سٹارٹ لے لیا, تو جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں, پنگا تو لے لیا, پھر پنگے سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. تو پھر آخر پہ سیز فائر آیا, امریکن آئے, اور آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کیا. سر یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ نیوکلیر ہم نے اسی وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو کائنڈلی یہ اس سے بالکل بڑا امپورٹنٹ کویشچن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ نو فرسٹ یوز کیا ہے؟ نو فرسٹ یوز, دیکھیں دنیا میں کتنی نیوکلیر طاقتیں, 5 6 7 8 9 یہی ہیں, مختلف, کچھ ڈکلیئرڈ ہیں, کچھ چھپی ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہیں, تو بس اسی کے درمیان میں. ایکسیپٹ پاکستان, تقریباً سب کا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نیوکلیر کے استعمال میں پہل نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم اگر ضرورت ہوئی تو پہل کر سکتے ہیں. کس صورت میں؟ اگر ہماری ایگزسٹنس کو, ہماری بقا کو خطرہ ہوگا, تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ہم نے اسی دن کے لیے بنایا, اور ہم نیوکلیر استعمال کرنے میں پہل کر سکتے ہیں, کریں گے اگر اس لیول پر تھریٹ چلا جائے گا. فرسٹ یوز اور سیکنڈ یوز دو مختلف ٹرمز ہیں. فرسٹ یوز کا مطلب ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے استعمال کر سکتا ہے, جو ملک سب سے پہلے استعمال کر سکتا ہے. سیکنڈ یوز ہے کہ آپ صرف تب استعمال کریں گے جب آپ پر حملہ ہو جائے گا. دیٹ مینس کہ آپ کے اوپر ایک ایٹم بم مار دیا گیا, اور اس کے جواب میں آپ ایٹم بم چلائیں گے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ کی ایٹم کی کیپیبلٹی ختم ہو جائے, وہ ایسی جگہ پر ایٹم بم سے اٹیک کر دے کہ آپ کی ایٹم بم کی اور نیوکلیر کیپیبلٹی کمپرومائز ہو جائے, تو آپ کی پاس ساری ختم ہو جائے. اس صورت میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو بہت زیادہ اسپریڈ کر لیا جاتا ہے, اس کو سمندر میں بھی لے جاتے ہیں, سب میرین بیسڈ بھی ہے. ہمارے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم فرسٹ یوز پر بلیو کرتے ہیں. اگر ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہوگا تو ہم فرسٹ یوز کریں گے. اچھا سر, آپ کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقاتیں ہوئی تھی؟ نہیں, میرے خیال کو خاص ملاقاتیں نہیں تھیں, چونکہ ڈاکٹر صاحب لیکچرز وغیرہ دیا کرتے تھے, اور میرا کافی ٹائم گزرا ہے اسٹاف کالج اور کالجز میں, تو وہاں پہ لیکچرز کے آگے پیچھے ان سے بات چیت اکثر ہو جایا کرتی تھی. تو وہ والی ملاقاتیں, کوئی آپریشنل والی خاص ملاقاتیں نہیں ہیں. مجھے ایک دفعہ کا واقعہ یاد ہے کہ وہ کوئٹہ آئے ہوئے تھے, تو جب انہوں نے واپس جانا تھا تو ایک کمرشل فلائٹ پر ہی وہ نارملی ٹریول کرتے تھے, تو اس پر جانا تھا تو ایک تھریٹ الرٹ آ گیا کہ قدیر خان پر اٹیک ہو سکتا ہے بٹوین اسٹاف کالج اینڈ ایئرپورٹ. تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ ہیلی کاپٹر منگوا لیتے ہیں, تو آپ اس پہ لے جاتے ہیں, یا اس کو چینج کر لیتے ہیں, کل والی فلائٹ پر دیکھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم ان سیف ہینڈز, آئی ایم شیور آپ مجھے حفاظت سے ایئرپورٹ تک لے جائیں گے. تو جس طرح پلان کیا ہم اسی وقت پہ چلیں گے. پر ہم نے کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کر کے روٹ کی تھوڑی سی کلیئرنس کر کے, تو ڈاکٹر صاحب کو اسی فلائٹ پہ گئے جس پہ وہ جانا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی بریو آدمی تھا اور بہادر آدمی تھا. یہ اس قسم کے چند ایک اور بات چیت ان سے ہوتی رہی ہے, بٹ اس سے زیادہ نہیں. سر, ہم نے ایٹم بم کیسے بنا لیا؟ ایٹم بم کیسے بنا لیا, یہ سوال ساری دنیا پوچھتی ہے, اور اس سوال سے ہی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ہم ایک تھرڈ ورلڈ انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے. تو ایک ایٹم بم جیسا کارنامہ بہت بڑا کام تھا, اور اسپیشلی اس دور میں جب کہ ہمارے ملک میں سائنس کی
ابھی تو سائنس بہت پرولیفریٹ ہو گئی، اس وقت اتنی بھی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. یہ کیسے کیا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایز اے قوم اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ارادہ کر لیں تو ہم وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. ہم اپنا ٹارگیٹ اچھا رکھیں، ہم ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. ٹارگیٹ لے کے فوکس ہو جائیں تو کون سا کام ہے قوم میں؟ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. سر اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک کوشچن میرا اور ہے کہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی اور انڈین کی ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟ امر ٹیکنالوجی اخیر پہ اس کا اینڈ اسٹیٹ تو سب کے لیے ایک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے نیوکلیر ڈیٹونیشن کرنی ہے اور نیوکلیر کو ویپن میں لے جانا ہے، ویپن کیپیبل کر دینا ہے. دیٹ مینس کہ آخر پہ نیوکلیر کو ایک ایٹم بم کی صورت میں آپ پھینک سکیں اور اس سے ریکوائرڈ تباہی اتار سکیں. ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟ انڈیا کی اوریجن ہے جنرلی سائنس کا رشین سائڈ پہ اس وقت، ابھی تو وہ بہت ویسٹرنائز ہو گیا. تو وہ سوویت یونین سے اپنی سائنٹیفک انسپریشن ڈرا کرتے تھے، ہم ویسٹ سے لے رہے تھے. لہٰذا ہماری جو سائنٹیفک بنیاد ہے وہ انڈیا سے تھوڑی سی اس وقت آگے تھی. لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہمارے سائنٹسٹ آل اوور دی ویسٹ سے انفارمیشن اپنی ڈرا کرتے تھے. کیسے کرتے تھے وہ ایک لمبی سٹوری ہے جس پر کبھی بعد میں بات ہو چکی. تو یہ بھی ویسٹرن اور ایسٹرن ٹیکنالوجیز کا ایک کمپٹیشن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن دو ٹریک چل رہے تھے. ہم ویسٹرن ٹریک پر تھے، ویسٹرن ٹریک تھوڑا ایڈوانس تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم انڈین نیوکلیر ٹیکنالوجی میں انڈیا سے کافی آگے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر میں شاید بات نہیں کر سکتا، لیکن سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 10-15 یا مے بی 20 سال کا گیپ ہمارے اور انڈیا میں ہے جب ہم اس کی فائن اور کٹنگ ایج کی بات کریں، جب ہم اس کی بہت جو ریفائنڈ فارم ہے اس کی بات کریں تو میرا خیال ہے ہم 10 سے 20 سال شاید انڈیا سے آگے ہیں، ویرینگ کہ آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم اچھی پوزیشن پر ہیں. سر آپ 28 مئی کو کہاں تھے؟ 28 مئی کو جناب میں تھا لیفٹیننٹ کرنل جیلم کے قریب. ہم ایک ایکسرسائز کر رہے تھے اور اس ایکسرسائز میں میں اپنے ٹروپس کو لے کر گیا ہوا تھا آگے، جہاں پہ ایک ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے بیٹل انوکولیشن. اس میں نئے ٹروپس کو لے جایا جاتا ہے، سارا فائر ہو رہا ہوتا ہے اور اس فائر کے ساتھ اپنے ٹروپس کو یوز ٹو کرنا ہوتا ہے کہ بیٹل میں کیا ہوگا. تو میں آگے تھا تو مجھے ہر تھوڑی دیر بعد میسج آ رہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں. تو میں چونکہ اس ایکسرسائز کے فلو میں تھا تو میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا، میں اس ایکسرسائز کو کلمنیٹ کر کے تو واپس آنا چاہتا تھا. لیکن ایمرجنسی ٹائم میسیجز آنے شروع ہو گئے. پھر میرے کمانڈر وائرلیس پر آئے، انہوں نے کہا جی بات کرائیں. میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ادھر ہی ایکسرسائز فریز کرو اور واپس آ جائیں. نو دس واز سرپرائز، دس نیور ہیپنس. تو میں نے خیر گاڑی پکڑی تو اس کو ادھر ہی چھوڑا، میں نے ایکسرسائز ختم نہیں کی، فریز کر دی اور میں واپس آیا. جسٹ وہ آج کے ہوا کیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی GHQ سے ہمیں آرڈر ملے ہیں کہ فوری طور پر یہ علاقہ خالی کر کے تو کچھ علاقہ دور ہے ادھر چلے جائیں اور کیمپ بھی اٹھائیں اور اپنی ٹریننگ بھی بند کریں اور سب کچھ لے جائیں. بہرحال وہ چونکہ اتنی سیریسنس تھی آرڈر میں، بغیر سوال کیا ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا اور چل پڑے. تو ابھی اسی پروسیس میں تھے تو مختلف قسم کی گاڑیاں وہاں پہ آنا شروع ہو گئی، جس میں کچھ پرائیویٹ کلر کی گاڑیاں بھی تھیں. تو ان میں سے ایک کرنل صاحب ہمارے واقف نکل آئے، ریٹائرڈ تھے شاید، وہ جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر ہم نے آج میزائل نصب کرنا ہے. ہوا یہ تھا کہ اس وقت انڈیا نے، پاکستان کو ایک شک تھا کہ انڈیا کسی جگہ سے پاکستان کی نیوکلیر دھماکے والی جگہ پر کوئی ایئر کاروائی کر دے، کچھ اور کاروائی کر دے. یہ بھی خبریں تھیں کہ شاید اسرائیل کے جہاز آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان نے اس سے نکلنے کے لیے بڑا ایک بولڈ اور کلیئر ڈیسیژن لیا. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے میزائل لگاؤ اور پھر انڈیا کو بتا دو کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی آیا، چاہے وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، کوئی بھی اٹیک یا ایسی حرکت پاکستان پر کی گئی تو ہم اس کو انڈیا سے اٹیک سمجھیں گے. تو اس کے لیے میزائل موو کیے گئے. وہ مغرب کے تھوڑی دیر بعد اس جگہ پر پہنچنا شروع ہو گئے اور رات انہوں نے میزائل ادھر فٹ کر دیے. اور اس رات 12 بجے کے قریب، 12-1 بجے کے قریب پاکستان نے انڈین امبیسڈر کو بلا کر بتا دیا تھا کہ میزائل نصب ہو چکے ہیں اور اگر کوئی شرارت ہوئی، کوئی اٹیک ہوا، کوئی ایسی چیز ہوئی
تو انڈیا کے بڑے شہر ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہیں، اگر اس تباہی کے لیے تیار ہو تو ٹرائی کر کے دیا۔ تو اس کے بعد پھر انڈیا بھی نیکسٹ ڈے وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اس پر ایکشن نہیں ہو سکتا، تو دھماکہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس راز کا قصہ ہے۔ اور آن لائٹر سائڈ مجھے کو 9-10 بجے ایک میسج آیا کہ آپ کی یونٹ سے کوئی کوئلے مل جائیں گے۔ تو میں نے مذاقاً اپنے ڈی ایم کو پوچھا کیوں یہ میزائل کوئلوں سے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سائنٹسٹ آ گئے ہیں، تو نہ کوئی ڈنر کا ارینجمنٹ ہے نہ کچھ ہے، تو ہم ان کے لیے باربیکیو کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ ان کے میزائل وغیرہ سیٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر ہم نے ان کے ساتھ رات کو باربیکیو کیا، اور ان کی جو اسپرٹ تھی اٹ واز ونڈرفل۔ ان کا یہ پہلا موقع تھا کہ فیلڈ میں جا کے اس طرح رہنا، بٹ ان کے ساتھ اس دن آپریٹ گپ شپ لگا کے مزہ آ گیا۔ دے ور سو کانفیڈنٹ، وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں، پھر بتائیں کس جگہ جانا ہے، میزائل یہ ادھر پہنچے گا۔ تو یہ تھا اس دن کا قصہ، اس دن سے چند دن پہلے کا۔ تو دیٹ از اٹ۔